آج کی تراویح میں 25واں پارہ پڑھا گیا۔ شروعات میں ایک آیت ہے کہ قیامت کا علم اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا۔ قیامت کب آئے گی اس کا ایگزیکٹ ٹائم اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے۔ 21ویں پارے میں ہے سورہ لقمان میں، ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ کے پاس ہی ہے قیامت کا علم۔ شروعات میں پہلے پیج پہ ایک آیت ہے کہ ہم انسانوں کو دکھائیں گے اپنی نشانیاں آفاق کے اندر، دنیا بھر کے اندر، اور خود ان کی ذات میں، یہاں تک کہ انسان پکار اٹھائے گا کہ وہی ذات برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں بنائی ہیں۔ دل انسان کا 1,00,000 بار روزانہ دھڑکتا ہے، 10,000 لیٹر خون پمپ کرتا ہے، اور 100 ٹریلین سیلز ہیں، 1 ٹریلین 1000 ارب ہوتا ہے۔ ان تمام سیلز میں آکسیجن، اس میں خرابی آ جائے تو کینسر۔ انگلینڈ جیسے 30 ملک چاہیے، پھر ان میں سارے درخت ہوں پورے ملک کے اندر، ان درختوں کے سارے پتے مل کر انسانوں کے سیلز ملیں، پھر جا کے ایک انسان کے سیلز بنیں گے۔ زمین پر 20 لاکھ اقسام ہے جانوروں اور نباتات کی۔ زمین کے کیڑے اتنے ہیں کہ ہر انسان کو 20 کروڑ کیڑے دے دیے جائیں تب بھی کیڑے زیادہ ہیں۔ 1 اسکوائر انچ بھی پوری دنیا میں ایسا نہیں جہاں زندہ مخلوقات نہ ہو۔ نباتات میں بھی جوڑے ہیں۔ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈیفنس، قوت مدافعات رکھی۔ معدے میں ایک ایسا تیزابی مادہ رکھا ہے کہ سب کچھ ہضم ہو جاتا ہے۔ ہماری گلیکسی جو ملکی وے ہے، کل 250 ارب گلیکسیز ہیں، اس میں 300 ارب سورج مل چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک بیج جو ڈالا جاتا ہے اس میں اتنا ڈاٹا موجود ہے جتنی انسانی تاریخ میں کتابیں لکھی گئیں۔ ایک بیج سے 6 ارب گنا بڑا درخت بن سکتا ہے۔ انڈا توڑ دیں پھر اس میں سے بچہ نہیں بن سکتا ہے۔ انڈوں سے کیسے بچے بن جاتے ہیں یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہاتھی پیر مار کر 40 کلومیٹر دور دوسرے ہاتھی سے کمیونیکیشن کر لیتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے بڑی عجیب مخلوقات بنائی ہے، شاندار یونیورس بنایا ہے، انسان کو ماسٹر پیس بنایا ہے۔ آگے اللہ نے ایک نئی سورہ بیان فرمائی، اس میں فرمایا ہے فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، کہ ایک گروپ جنت میں ہوگا، ایک گروپ جہنم میں ہوگا۔ ایک آیت ہے کہ جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کرتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اسے دنیا میں سے کچھ دے دیتے ہیں اور آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ 21ویں پارے میں ہے کہ یہ لوگ دنیا کی ظاہری چیزوں کو بہت جانتے ہیں لیکن آخرت کے بارے میں غافل ہیں۔ ایک آیت ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ سب کے لیے رزق کو کشادہ کر دے تو لوگ زمین میں فساد مچانے لگیں، لیکن اللہ تعالیٰ جتنا مناسب سمجھتے ہیں اتنا اتارتے ہیں، دیتے ہیں انسان کو۔ ایک آیت ہے کہ تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے خود کے کرتوتوں کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ بہت سارے گناہوں کو تو یوں ہی معاف فرما دیتا ہے۔ ایک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بغیر اولاد کے چھوڑ دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ چیز ہے۔ اگر کسی کو اولاد نہ ہو تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ شوہر یا بیوی میں کوئی عیب ہے۔ بہت ممکن ہے کہ دونوں ٹھیک ہوں، اس کے باوجود بھی اللہ نے اولاد ان کے حصے میں نہ رکھی ہو۔ آگے ایک آیت ہے کہ جب سواری پر بیٹھ جاؤ تو دعا پڑھو، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون۔ مکہ کے لوگ کہتے تھے کہ اگر اس نبوت کو ملنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے مکہ اور طائف کے 2 بڑے سرداروں میں سے کسی پر دے دیا ہوتا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اللہ نے فرمایا کیا یہ لوگ اپنے رب کی رحمت تقسیم کر رہے ہیں؟ نبوت کس کو ملنا ہے یا نہیں ملنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ کے کرے گا؟ ظاہر ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے روزی کو ان سے پوچھ کے نہیں رکھا ہے، ہم نے خود تقسیم کیا ہے روزی، تو جو نبوت اس سے بڑی چیز ہے وہ ہم ان کے حوالے کیوں کریں گے؟ آگے اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ سارے کے سارے لوگ ایمان چھوڑ دیں تو ہم اللہ کو نہ ماننے والوں کے گھروں کو شادی کے بنا دیتے ہیں۔
گھروں کی چھتوں کو چاندی کا بنا دیتے. لیکن ظاہر ہے ابھی تھوڑا ہی مال ملا ہے تبھی لوگ اس پر رال ٹپکا رہے ہیں, اور اگر جو بھی اللہ کو نہ مانے اس کے گھر چاندی وغیرہ بننے لگے تب تو ظاہر پھر کیا ہوتا ہے. والآخرۃ عند ربک للمتقین, اور آخرت تمہارے رب کے پاس متقی لوگوں کے لیے ہے, جو اللہ سے ڈرے گا اسی کے لیے آخرت گویا کی کام آنے والی ہے. ایک آیت ہے کہ جو دوست دنیا میں ہوں گے وہ آخرت میں دشمن ہوں گے سوائے متقی لوگوں کے, یعنی جو متقی دوست ہوں گے اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے ان کے لیے تو دوستی کام میں آنے والی ہے. وہ مشہور حدیث ہے کہ 7 قسم کے لوگ اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب فرمائیں قیامت میں. اس میں سے ایک کیٹیگری وہ ہے کہ 2 لوگ جو اللہ کے واسطے محبت جنہوں نے کی ہو, اللہ کے واسطے جمع ہوتے ہوں, اللہ کے واسطے الگ ہوتے ہوں. یعنی جب بھی ملاقات کرتے ہوں تو وہ شریعت میں, آخرت کے بارے میں, ایسی چیزوں کے بارے میں سوال کرتے ہوں کہ نماز انسان پڑھ رہا ہے نہیں, تلاوت ہو رہی ہے کہ نہیں, شریعت پر عمل ہو رہا ہے یا نہیں. ایک حدیث میں ہے کہ 2 دوست بازار میں ملے تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ آؤ یہاں لوگ غافل ہیں, تھوڑی دیر اللہ سے استغفار کرتے ہیں. انہوں نے استغفار کیا, پھر لوگ چلے گئے. پھر ان میں سے ایک کا انتقال ہو گیا, دوسرے نے خواب میں دیکھا, پوچھا کیا بنا, کہا یاد ہے ہم لوگ ایک دن بازار میں ملے تھے, اسی شام اللہ نے ہماری بخشش کر دی تھی. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو اسے دیکھ لینا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے. 19 پارے کے شروع میں ہے کہ قیامت کے دن ایک انسان اپنے ظالم اپنے ہاتھ کو کاٹے گا افسوس میں, اور کہے گا کہ کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا, یعنی اس کی وجہ سے بڑا خسارہ اس کو ہوا. آگے ایک نئی صورت ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ, کہ ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک رات میں نازل کیا. اس مبارک رات سے مراد شب قدر ہے, جیسا کہ سورہ قدر میں بھی اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. شب قدر کی بڑی فضیلت ہے, وہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 مہینے یعنی 83 سال 4 مہینے سے بھی زیادہ بہتر ہے. اب اگر کسی کو 10 ایسی شب قدر مل گئی تو 830 سال سے بھی زیادہ عبادت اس کو مل جائے گی. اس کے علاوہ آگے ایک نئی سورت شروع ہوتی ہے, اس میں اللہ نے فرمایا کہ جنہوں نے آج دنیا میں جو لوگ تھے اور وہ قیامت کے دن کو بھول گئے تھے تو آج ہم انہیں بلا دیں گے. اور ظاہر ہے جو لوگ دنیا میں اللہ سے ڈرتے ہیں آخرت میں ان کے لیے کامیابی ہے. چنانچہ تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے 27 پارے میں, ایمان والے آپس میں تذکرہ بات کریں گے قیامت میں کہ ہم لوگ دنیا میں بہت ڈرا کرتے تھے, اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیا. تو جو دنیا میں اللہ سے ڈرے گا اور اسی کے حساب سے عمل کرے گا تو آخرت میں اس کے لیے پھر فائدہ ہی فائدہ ہے. 29 پارے میں ہے کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ, کھاؤ اور پیو انہی اعمال کے صدقے میں جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے دنیا میں. ایک حدیث میں, حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے پر 2 امن اور 2 خوف نہیں جمع کروں گا. اگر دنیا میں مجھ سے ڈرتا رہا تو آخرت میں اسے امن و امان عطا کر دوں گا, اور اگر دنیا میں مجھ سے بے خوف رہا تو آخرت میں اسے خوف میں مبتلا کر دوں گا. ظاہر ہے آخرت میں جس کو اللہ تعالیٰ امن و امان عطا کریں گے تو چین ہی چین میں رہے گا, اور آخرت میں جس کو اللہ تعالیٰ خوف میں مبتلا کریں گے اس کے لیے پریشانی پریشانی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت میں امن و امان چین سکون والی زندگی نصیب فرمائے. آمین.